یہ جو رزق کی اتنی زیادہ فکر ہمیں رہتی ہے اور نیچرل ہے، ہر کسی کو ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آج کا تو ہے کھانے کو، ابھی میرے پاس موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس آج کا کھانا نہ ہو، جس کے پاس کل کا نہ ہو وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر اتنی فکر کیوں ہے؟ آئندہ کا پتہ نہیں ہے، آئندہ کو سیکیور کرنا چاہیے۔ اگر میرا آنے والا کل سیکیور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی کچھ نہیں ہوں۔ اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہم یہ ساری تگ و دو کرتے ہیں، رزق کے پیچھے رہتے ہیں، رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ رزق کو تلاش کرنے کو عبادت کہتے ہیں، اگرچہ ہے عبادت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آگے چل کے کھلیں گی، لیکن حدیث کے ساتھ ساتھ ذرا چلیے گا۔ جو کربلا میں امام حسین کے خلاف آئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کا دل امام کے ساتھ تھا، دل امام کے ساتھ ہے، تلوار امام کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ انہیں اپنے کل کی فکر تھی۔ ابھی کل کی فکر انسان کو کہاں تک لے کر جاتی ہے کہ انسان کو امام معصوم، صرف امام معصوم نہیں ہے، جنت کا سردار سب کو پتا تھا۔ اس لشکر میں شاید کوئی ایسا ہو جس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اس کے باوجود کیوں حسین کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے؟ کل کی فکر ہے، میرے کل کا کیا بنے گا۔ اگر ہمیں بھی کل کی فکر ہے تو ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ کسی انسان کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ مشکل وقت پر مشکل گھڑی میں کیا کرے گا۔ یہ بات بھی حتمی ہے کہ انسان جو کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ کوئی ایسا وقت انسان کی زندگی میں نہیں آتا ہے جس میں اس سے اس کا اختیار سلب کیا جائے، جتنی بھی مشکل میں ہے۔ آپ کے پاس پھر بھی چوائس ہوتی ہے، آپ کے پاس پھر بھی انتخاب ہوتا ہے، آپ پھر بھی آپ سخت سے سخت مرحلے میں چلے جائیں پھر بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس چوائس ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے حلق میں شراب انڈیل رہا ہے پھر بھی آپ کے پاس چوائس ہے، اس سے سخت تو کوئی نہیں نا، آپ کو پکڑ رکھا ہے۔ اور کوئی آپ کے حلق میں شراب انڈیل رہا ہے پھر بھی آپ کے پاس چوائس ہے۔ چوائس کیا ہے؟ وہاں بھی آپ خوش ہو جائیں، چلو زبردستی اس نے گلے میں ڈال دیا، مست ہو جاتے ہیں، یا وہاں آپ کو اس سے نفرت ہو، یہ آپ کا پاس وہ عمل اپنی جگہ جہاں آپ مجبور ہوئے ہیں، لیکن اس کا رد عمل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انسان کتنا با اختیار ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پہ اگر کبھی مجھے موقع ملا، بچے زیادہ ہوئے تو اس پہ بولوں گا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کتنا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو کتنا مضبوط بنایا ہوا ہے، اسے اختیار کا یہ شرف دیا ہوا ہے، اور یہ شرف کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کل کی فکر رہے تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہماری ضمانت ہے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں گے، ولایت کے ساتھ رہیں گے، اگر ہمیں کل کی فکر نہ ہو۔ بھئی ہم ولایت پر ہیں اور کل کی فکر نہ ہونے کا کیا ربط ہے؟ اس لیے کہ صاحب ولایت نے ضمانت دی ہوئی ہے، تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے، تم کل کی فکر نہ کرو۔ حدیث، آج تو حدیث پیش کرنی ہے نا، تو حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یا ابن آدم، امیر المؤمنین سیدھا آپ کو خطاب کر رہے ہیں، ابن آدم ہی بیٹھے ہیں نا، سیدھا آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہر شخص اپنا نام اس کی جگہ رکھے، امیر المؤمنین مجھے کہہ رہے ہیں
لا تحمل ہم یومک الذی لم یأتک، جو دن ابھی آیا ہی نہیں اس کی فکر مت کرو. علی یومک الذی قد آتاک، آج کے دن، یہ جو دن آیا ہے اس دن، اس دن کی فکر نہ کرو جو دن آیا ہی نہیں ہے تمہاری زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاید آئے ہی نہ. بھئی جس دن کی تم فکر کر رہے ہو وہ دن شاید تمہاری زندگی میں نہ آئے، پھر اس کی کیا فکر؟ جو زندگی میرے زندگی میں ہے ہی نہیں اس دن کی میں نے کیا فکر کرنی ہے. فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ عُمْرِكَ، شاید وہ دن آ بھی جائے. مولانا آپ کی باتوں میں بہکنے والے ہم نہیں ہیں. شاید وہ دن آئے، پھر کیا کریں گے؟ جو خدا تیری زندگی کا وہ دن تجھے دے گا اس دن کا رزق بھی تجھے دے گا. ان یکم من عمرک یأتی اللہ فیہ برزقک، اللہ دوبارہ اس خاک سے، ان ہڈیوں سے ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ جس اللہ نے تجھے عدم سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. جو اللہ تجھے وہ دن دے گا اس دن میں تجھے رزق بھی دے دے گا. کل کی فکر چھوڑ دیں. ابھی الکوثر عشرے میں ہم نے ایک بات کی تھی، ابھی ہم یہاں تفصیل سے نہیں کریں گے. جو وہاں تھے وہ وہاں تھے، جو نہیں تھے وہ پوچھ لیں کسی سے. آپ اپنی زندگی کو موت سے 1 گھنٹہ پہلے سے ادھر واپس دیکھیں، کل کی ساری فکر ختم ہو جائے گی. اگر 1 گھنٹے بعد آپ کو موت آنی ہے، ابھی آپ فرض کر لیں 1 گھنٹے بعد مجھے موت آنی ہے، اور میں پیچھے اپنی چیزوں کو دیکھوں گا جن کو میں بہت اہم سمجھتا تھا ان کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی، اور جن چیزوں کو میں اہم نہیں سمجھتا تھا ان کی اہمیت میرے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. کل کی فکر نہیں کرنی ہے، رزق کی فکر نہیں کرنی ہے. رزق نے آنا ہی آنا ہے. یہ جو جس رزق نے آنا ہی آنا ہے یہ کسی کے پاس زیادہ آتا ہے، کسی کے پاس کم آتا ہے. خدا سب کا ایک ہی ہے. وہ خدا جو آپ کو اتنا دے رہا ہے مجھے کم کیوں دیتا ہے؟ اگر یہ تقسیم رزق کا خدا کے پاس اور خدا نے لکھ دیا ہے تو میرے لیے کم کیوں لکھا ہے، آپ کے لیے زیادہ کیوں لکھا ہے؟ میرا کوئی استحقاق ہے میں یہ سوال کر سکوں کہ میرا استحقاق اس سے زیادہ تھا، مجھے کم کیوں دیا؟ یہ سوال میرا استحقاق نہیں ہے. خدا سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے. خدا کہتا ہے میں تم سب سے پوچھوں گا، تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. میں نے کیوں اس کو کم دیا، میں نے اس کو کیوں زیادہ دیا؟ حکمت کے بنیاد پر دیا، کل پتہ چل جائے گا. ایک عجیب سی روایت ہے، ابھی میں اسے پیش نہیں کر رہا، صرف میں 10 سے زیادہ روایت پیش کروں گا، 50 سے زیادہ روایت کا مفہوم پیش کروں گا. خدا قیامت کے دن اپنے غریب بندوں سے عذر خواہی کرے گا. اسے میں سمجھ نہیں سکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے بندے میں تجھے بہت کچھ دے سکتا تھا لیکن میں نے نہیں دیا، میں تجھ سے. اگر روایت کے الفاظ نہ ہوتے تو میں نہیں بول سکتا تھا. اور پھر خدا جو لطف کرے گا، پھر خدا جو دے گا، اس دن تمام امیر لوگوں کی خواہش ہوگی کاش دنیا میں ہم غریب ہوتے. خدا نے کیوں اسے کم دیا، کیوں اسے زیادہ دیا؟ سوال نہیں ہوگا. آپ نے پتہ نہیں پودے لگائے ہیں یا نہیں لگائے. پودے لگائے نہیں تو یہ جو ابھی حشر ہو رہا ہے، یہ سیلاب آ رہے ہیں، ان سب میں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اس میں ہمیں ہر شخص کو اپنا حصے کے چند پودے لگانے چاہیے، چند درخت لگانے چاہیے. اگر آپ گارڈننگ کرتے ہیں، ایک پودے کو آپ دن میں 1 دفعہ پانی دیتے ہیں، ایک پودے کو آپ ہفتے میں 1 دفعہ پانی دیتے ہیں. اسی گارڈن میں کچھ پتھر بھی آپ لگاتے ہیں، ان کو آپ پانی دیتے ہی نہیں ہیں. اب اگر وہ پودے آپ سے شکایت کریں کہ اس کو دن میں 1 دفعہ پانی دیتے ہو، مجھے ہفتے میں 1 دفعہ پانی دیتے ہو، پتھر کے مجھے تو کبھی بھی پانی
نہیں دیتے آپ کیا کہیں گے؟ آپ جسے ہفتے میں ایک دفعہ دیتے ہیں اسے کہیں گے اگر میں تجھے روز پانی دوں تو تو جل جائے گا. اس کے حق میں ہفتے میں ایک دفعہ پانی ہے, اس کے حق میں ہفتے میں دن میں ایک دفعہ پانی ہے, اس کے حق میں بالکل پانی ہے ہی نہیں. پتھر کو فرق نہیں پڑے گا جتنا مرضی پانی دے دو. خدا نے کیوں کم دیا کیوں زیادہ دیا وہ الگ مسئلہ ہے. رزق جبری ہے, رزق کو تلاش نہیں کرنا, رزق کو حاصل نہیں کرنا, رزق آپ کو حاصل کرے گا. جس طرح موت جبری ہے, جبر ہے نا, آپ کا تو اختیار نہیں ہے, موت نے آنا ہی آنا ہے. احادیث کہتی ہیں اسی طرح رزق نے بھی آنا ہی آنا ہے. ہم کیا کریں, اب ہمیں یقین نہیں آتا. لو ان ابن آدم فر من رزقہ, رزق کے پیچھے نہ جاؤ, اپنے گھر بیٹھے رہو پھر بھی رزق ملے گا, بلکہ اگر بھاگو ایسی جگہ جاؤ جہاں پہ رزق نہیں ہے. لو ان ابن آدم فر من رزقہ کما یفر من الموت, جس طرح آپ موت سے بھاگتے ہیں اسی طرح آپ رزق سے بھاگیں. لأدرکہ رزقو, اس کا رزق اسے پالے گا. آپ رزق سے نہیں بھاگ سکتے. کما یدرکہ الموت, جیسے آپ جہاں مرضی چھپ جائیں, جتنا مرضی فرار کریں, موت آ کے رہے گی. رزق سے بھی جتنا بھاگیں گے رزق آ کے رہے گی. داستان ہے, ایک دو داستانیں اور ہیں وہ میں نہیں سناتا. ایک داستان یہ ہے کہ ایک عابد تھا, زاہد تھا, اس نے کہا, یہ حدیث سنی, اس نے کہا یہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ذرا کہ خدا رزق پیچھا کرتا ہے اور رزق اس کو پا کے رہتا ہے. اس نے کہا میں جاتا ہوں صحرا میں اپنے آپ کو ریت پہ ڈال دیتا ہوں, وہاں تو میرا رزق میرے پیچھے کیسے آئے گا. اس نے اپنے آپ کو ریت پہ بغیر کپڑوں کے لیٹ گیا. ایک کاروان وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ یہ بیچارہ شاید مر رہا ہے, اس کی مدد کریں. ایک پڑا ہے بغیر کھانے کے, انہوں نے آ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی. اس نے اصلا آنکھیں ہی نہیں کھولی, بولا بھی نہیں. انہوں نے کوئی کپڑا شپڑا اس کے اوپر ڈالا, دیکھا نفس چل رہی ہے, زندہ تو ہے. انہوں نے کہا شاید شدت موت سے, بھوک سے اس کی منہ نہیں کھل رہا, جتنا منہ کھولنے کی کوشش کی اس کا منہ نہیں کھل رہا تھا. انہوں نے زور سے مارا, اس کے دانت توڑے اور اس کے حلق میں کھانا ڈال دیا. رزق سے بھاگ نہیں سکتا, یہ رزق سے نہیں بھاگ سکا, اپنے دانت الگ توڑوا دیے. جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یار کتنا ہنسنا چاہیے ہمیں اپنے اوپر, اگر ان احادیث پر یقین ہے. نہیں یقین اور حدیث پیش کرتا ہوں, یہ نہ کہیں ایک دو حدیث ہے شاید یہ صحیح نہ ہو, شاید اس کی سند میں کم پیش کر رہا ہوں. ہاں یہ بہت ہیں, میں پہلے کہا یہ تواتر ہے اس میں. لو ان عبدا ہرب من رزق فر ہربا, لفظ وہی ہے, اگر رزق سے بھاگے. لتبعہ رزقو, یہ رزق سے بھاگے رزق اس کے پیچھے بھاگے گا. حتی یدرکہ کما ان الموت یدرکو, رزق اور موت کو کیسے ساتھ ساتھ, جس طرح موت آپ کو پکڑ لے گا رزق بھی آپ کو پکڑ لے گا, آپ تک پہنچ جائے گا. بھاگو نہیں بھاگ سکتے. کل سے کام کرنا چھوڑ دیں. آج نیاز ہے, ادھر باہر ٹینٹ لگا ہوا تھا, کوئی نیاز ملے گی نہیں ہے, ختم ہو گئی. ہمارا رزق نہیں تھا, تھی لیکن میرا رزق نہیں تھا, مجھے نہیں ملے. رزق اگر بانٹ رہا ہو, نیاز اگر بانٹ رہا ہو, اگر مجھے ملنا ہے تو مل جائے گی, نہ ملنا ہو تو نہیں ملے گی. میرے نصیب میں لکھا ہے تو مجھے ملے گی, نہیں لکھا تو مجھے نہیں ملے گی. میں لائن میں لگوں یا لائن میں نہ لگوں, کل مجھے لائن میں لگنا چاہیے, لگنا تو چاہیے. دیکھیں ایمان کا اندازہ, صحیح کہا ہے انہوں نے اور جہت سے کہا ہے, میں نے اور جہت کو لیا ہے. لائن میں لگنا چاہیے, لائن میں لگیں یا نہ لگیں رزق ملے گا. لیکن پھر لائن میں کیوں لگنا چاہیے؟
تاکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو دیکھے کہ ہمیں نیاز امام حسین کی ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے. میں اس نیاز کے لیے نہیں لگ رہا, اس رزق کے لیے نہیں لگ رہا, میں عظمت حسین کے لیے لائن میں لگوں گا. لائن میں لگو, مقصد اور ہونا چاہیے. رزق کے لیے کام کرو, مقصد اور ہونا چاہیے. اس نے تو آنا ہی آنا ہے, یہ تو ہم اس سے نہیں بھاگ سکتے. اگر یہ کوئی ایسی مخلوق ہے, لم یفت نفسا ما قدر لہ, جتنا رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے آپ اس سے بھاگ سکتے ہی نہیں ہیں. وہ آپ سے فوت ہو سکتا ہی نہیں ہے. آپ فوت ہو جائیں گے, آپ کا رزق فوت نہیں ہوگا. فوت نہیں ہوگا, آپ کو پہنچ کر رہے گا. یہ حتمی ہے. یہ ایسا تیر ہے جو ہدف پہ لگ کے رہتا ہے. ان من الیقین, احادیث پہ احادیث سنا رہا ہوں نا تاکہ آپ کو یقین آ جائے. ان من الیقین ان لا ترضوا الناس بسخط اللہ. اگر حالت یقین پہ ہو یا نہیں یہ دیکھنا ہے تو اللہ کو, اللہ کی ناراضگی کو لوگوں کی رضا میں تلاش نہ کرو. اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی کو تلاش کرنے اگر جاؤ گے تو لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے. یہ یقین کی منزل یہ ہے. مجھے اس بات کا اگر یقین ہو تو میں معصوم ہو جاؤں گا. میں گناہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. اگر مجھے پتا ہے کہ یہ راضی نہیں ہوگا اگر میرا رب راضی نہ ہوا تو. سب سے بڑی مثال عمر سعد کی. عمر سعد کو امام نے فرمایا نا کہ رئی تیرا رزق نہیں ہے, ملا اسے. عبید اللہ نے جو جملہ کہا ہے میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا عمر سعد کے لیے. وہ رسوا ہوا اسی کے ہاتھوں جس کے ہاں وہ عزت پانا چاہتا تھا, جس کی رضا کے لیے رب کو راضی, رب کو غضبناک کیا تھا, اسی نے اسے ذلیل و خوار کر دیا. لوگ راضی نہیں ہوں گے تم سے اگر رب راضی نہ ہوا. وَلَا تَحْمَدُوهُمْ عَلَى مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ لوگوں کی تعریف مت کرو. لوگوں نے تمہیں نہیں دیا, تمہارا رزق تمہارے باس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تمہارا رزق تمہارے باس کے ہاتھ میں نہیں ہے. باس کو راضی نہ کرو. وہ حدیث میں کل یا پرسوں جب اس کی باری آئے گی تب سناؤں گا. تمہارا رزق تمہاری بیوی کے ہاتھ میں, اسے راضی کر لو. حدیث میں آئے گا تو وہاں میں تفصیل سے بیان کروں گا. لوگوں کو کی تعریف مت کرو. کس پر؟ کہ میرا رزق اس کے ہاتھ میں اپنے باس کو خوش کر لوں. آزان ہوتی رہے کہ نہیں ابھی تو باس نے کام کہا ہوا ہے. تم کسی انسان کی تعریف اس بنا پہ نہ کرو, رزق کے بنا پہ. وہ رزق اس نے نہیں دیا, وہ رزق اللہ نے دیا. وَلَا تَذَمُّوهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ. میں آپ کے پاس آیا, آپ سے کچھ مانگا, آپ نے نہیں دیا, میں نے آپ کی برائی کرنا شروع کر دی. آپ نہیں تھے نہیں دینے والے, خدا نے فیصلہ کیا تھا یہ تمہارا رزق نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ چیزیں واقعاً سمجھ میں آ جائیں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہونے والی ہے, کتنی خوبصورت زندگی ہونے جا رہی ہے اگر یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. ہاں ہم سن لیں اور ایمان لیں, اگر امام نے کہا ہے سچ ہے, یہ الگ ہے, اس کا بھی فائدہ ہے, لیکن اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بہت آسان ہے. یہ حالت یقین ہے. ان الرزق لا یجرہ حرص حریص.
کسی لالچی کی لالچ دولت کو رزق کو لے کر نہیں آتی ہے. تم جتنی بھی لالچ کر لو تمہیں رزق نہیں ملنے والا. وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهَةُ كَارِهٍ. اور اگر کوئی کہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے مال، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے رزق نہیں چاہیے، اس کے نہیں چاہیے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اس کے نصیب میں ہوگا وہ مل کے رہے گا. وَلَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ، پہلے آ چکا ہے، یہ اور تعبیر میں آ گیا. اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق سے فرار کرے، کما یفر من الموت، موت سے تو تم سب فرار کرتے ہو، رزق سے فرار نہیں کرتے ہو. اگر کر بھی لو لَكَانَ رِزْقُهُ أَشَدَّ لَهُ طَلَبًا. موت اتنا تمہارے پیچھے نہیں لگی ہوئی جتنا رزق تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. تمہاری لوکیشن اسرائیل کو بھی خدا نے دی ہوئی ہے، میکائیل کو بھی دی ہوئی ہے. جہاں مرضی چلے جاؤ تمہاری لوکیشن آ رہی ہے. اسرائیل اتنا شدید تمہیں طلب نہیں کرتا جتنا میکائیل کرتا ہے، رزق لے کے پہنچ جاتا ہے جہاں تم ہو. اسرائیل سے بھی اشد، ابھی تک تو برابر چل رہا تھا نا، روایت میں برابر چل رہا تھا، موت رزق، موت رزق، جیسے موت ویسے رزق. اب کہا ہے کہ نہیں، رزق اشد و طلبن ہے، وہ زیادہ تمہیں پالے گا. کیوں زیادہ پالے گا؟ اسرائیل کو تو آپ کی زندگی میں ایک دفعہ آپ کے پاس آنا ہے، میکائیل تو روز آتا ہے، ہر دفعہ آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے. وہ لوکیشن ہے. آپ دیکھیے جو یہاں کا لوکل ٹیکسی ڈرائیور ہوگا اسے لوکیشن دے وہ کیسے پہنچتا ہے، اور جو باہر سے آنے والا مسافر ہے وہ لوکیشن پہ کیسے پہنچتا ہے. لوکیشن تو دونوں کے پاس ہے. میکائیل بڑے تیزی سے پہنچتا ہے. وَأَسْرَعَ إِدْرَاكًا مِنَ الْمَوْتِ، موت سے وہ بہت جلدی تمہیں پا لیتا ہے. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الرُّوحَ وَالرَّاحَةَ. اگر راحت چاہتے ہو، آسودگی چاہتے ہو، اللہ نے اسے کس میں رکھا ہے؟ فِي الْيَقِينِ وَالرِّضَا. یقین کیا تھا وہ 3 پوائنٹ اوپر بیان کرتی ہے. رضا کیا ہے؟ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اس رضا میں، اللہ کی مشیت پہ راضی ہونے میں کیا ہے؟ روح والراحہ. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ان میں سے ہر کلمہ روح اور راحہ کیا ہے اور اس کے اور احادیث کیا ہے. ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے. وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ. اور یہ جو پریشانیاں ہیں، جتنا مرضی مال کماؤ پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ راضی نہیں ہے. میں کہتا ہوں غریب لوگ امیر ہوتے ہیں، امیر لوگ غریب ہوتے ہیں. کیسے؟ میری جیب میں جب کچھ ہے ہی نہیں، مجھے اطراف میں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ میں نے کیا خریدنا ہے. یہ ساری چیزیں امیروں کو نظر آتی ہیں، اور وہ اگر 1 کنال کا گھر خرید لے تو اس کو 7 کنال کا گھر نظر آنے لگتا ہے. مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کون سا 5 مرلے کا، کون سا 10 مرلے کا، کون سا کنال کا ہے. ہم تو جہاں سے بھی گزر جائیں اپنا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کسی ذکر میں ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا کیا ہے. غریب تو وہ ہے نا جو نہیں خرید سکتا. جس نے خریدنا ہی نہ ہو وہ تو امیر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. احادیث بہت ہیں، ابھی یقین آ گیا یا اور پیش کروں؟ جی پتہ نہیں ماشاءاللہ کس کے لکھا ہے. ان لکل امرئ رزقا هو یاتیہ لا محالہ. بات ایک ہی ہے لیکن دیکھیں کس کس تعبیر سے امام بیان فرما رہے ہیں کہ ہر انسان تک، لکل امرئ، ہر شخص تک رزق پہنچ کر رہے گا. لا محالہ، ہو ہی نہیں سکتا اس کا رزق اس تک نہ پہنچے. جبر، ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان ہو اس تک موت نہ پہنچے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان ہو اس تک اس کا رزق نہ پہنچے. مولانا فلان تو کھانا نہ ملنے سے مر گیا، آپ کہتے ہیں رزق پہنچ کے رہتا ہے. اس کا رزق ختم ہوا، اس کے بعد سے اسے نہیں ملے گا نا. آپ کے گھر میں انبار بھرا ہوا ہو، آپ کی جب موت آ جائے گی تو وہ سب آپ کو
نہیں ملے گا. پہلے رزق ختم ہوتا ہے, اس کے بعد موت آتی ہے. میکائیل جب تک میسج نہ دے اسرائیل کو کہ اس کا رزق ختم ہو گیا, تب تک اسرائیل آتا ہی نہیں ہے. آپ کا رزق پہنچنا ہی پہنچنا ہے. فمن رضی بہ بورک اللہ فیہ, جو راضی ہو گیا جتنا اس کے نصیب میں ہے یہ اس کے لیے مبارک ہے. وَوَسِعَهُ, اور پھر اس کے رزق میں وسعت آتی ہے. وَمَن لَمْ يَرْضِ بِهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ, رزق ملے گا جتنا نصیب میں لکھا ہے. کیونکہ راضی نہیں ہے اس لیے یہ رزق اس کو مبارک نہیں ہے, اس رزق میں برکت نہیں ہے. کھا رہا ہے لیکن لگتا نہیں ہے. نہ فقط لگتا نہیں ہے, مجھے اگر ڈائبٹیز ہے, یہ جو اچھے مزے کے آم آئے میں جتنا کھا رہا ہوں اتنا مجھے نقصان ہو رہا ہے, میرا رزق نہیں ہے. رزق ہے تبھی کھا رہا ہوں لیکن یہ اس میں برکت نہیں ہے. ان الرزق لا يطلب الرجل كما يطلبه الموت كما يطلبه اجله. جیسے موت آپ کے پیچھے پیچھے ہے, رزق بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہے. میں نے سکپ کر دی بہت سی روایات, بس آخری روایت, میں زیادہ وقت بھی آپ لوگوں کا نہیں لینا چاہتا. آخری روایت میں تھوڑا سا مقدمہ پیش کروں اور پھر یہ ہے لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے. اس وصیت کو امیر المؤمنین نے انتخاب کیا ہے اور بیان فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے, انسان پر 3 ادوار ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ خود رزق کے پیچھے نہیں جاتا, اس کا رزق اس کو پہنچ جاتا ہے. ایک دور ایسا آتا ہے کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے, عاقل ہو جاتا ہے, اس کا رزق اس کے پیچھے آنا تھا اور آتا ہے, لیکن یہ پھر خود ہی نکل جاتا ہے رزق کے پیچھے. یہ 4 ادوار آپ کے ذہن میں آ گئے, آپ کے اوپر بھی گزرا ہے. یا بنیا لیعتبر من قصر یقینہ وضعفت نیتہ فی طلب الرزق. طلب رزق میں جس کا یقین کم ہے, جس کا یقین محکم نہیں ہے اور اس کے دل میں شک ہے, وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری یہ بات سن لو. آپ میں سے کتنوں کے لیے ہے پتہ نہیں, یہ میرے لیے تو ہے. مجھے وہ یقین جو امیر المؤمنین چاہتے ہیں وہ یقین نہیں ہے. عجیب یہ ہے کہ ہم نہ فقط رزق کے پیچھے ہیں, کاش صرف اتنا ہوتا کہ ہم رزق کے پیچھے ہوتے. ہماری زندگی کا واحد مقصد ہی رزق ہے. آپ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا عبدی صاحب, کیریئر کاؤنسلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس میں تنخواہ اچھی ہے. آپ کی زندگی کا مقصد رزق, آپ کے پڑھنے کا مقصد رزق. کہاں ہے انسان؟ علی کہہ رہا ہے ان شک والوں کو حالت یقین میں لانے کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. ان اللہ تبارک و تعالی خلقہ فی 3 احوال, 3 حالتوں میں انسان کو رکھا ہے, آپ کو رکھا ہے, مجھے رکھا ہے. وآتاہ رزقہ ولم یکن لہ واحدۃ منہا کسب ولا حیلہ. ان 3 حالتوں میں ہم نہ کما سکتے تھے, نہ ہم میں کوئی طاقت تھی, نہ ہم میں کوئی ہنر تھا. ان 3 حالتوں میں خدا ہمیں رزق دیتا رہا ہے. 3 حالتیں کیا ہیں؟ ان اللہ تبارک و تعالی سیرزقہ فی الحال الرابعہ. جس نے ان 3 حالوں میں رزق دیا ہے, 3 اوقات میں رزق دیا ہے, وہ کہتا ہے میں 4تھے دور میں بھی تمہیں رزق دوں گا. 3 میں دے کر تمہیں یقین دلایا ہے
کہ میں رازق ہوں, تمہارا رزق میرے ذمہ ہے. اما الاول, پہلا کون سا ہے؟ ذالک فإنہ کان فی رحم امہ. ہم سب ماں کے رحم میں تھے. وہاں نہ ہم میں کوئی طاقت تھی, نہ ہم میں کوئی چلنے پھرنے کی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ہناک فی قرار مکین حیث لا یؤذیہ حر ولا برد. وہاں میں رزق دیتا رہا ہوں. تم ماں کے پیٹ میں تھے, تم تک رزق میں نے پہنچایا ہے. تم قرار مکین میں تھے, تم تک رزق پہنچتا رہا ہے. دن 2 دن کی بات نہیں ہے نا, 9 مہینے رزق آتا رہا ہے. ثم اخرجہ من ذلک واجرى له رزقا من لبن امه. اس کے بعد آپ متولد ہو گئے, آپ اس دنیا میں آ گئے. آپ کے رزق کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے. میں نے تمہارے آتے ساتھ تمہارے ماں کے بدن میں تمہارا رزق پیدا کر دیا. اور اتنا دودھ تمہارے ماں کے پستانوں میں رکھ دیا, یکفیہ بہ ویربیہ وینعشہ من غیر حول بہ ولا قوہ. تمام جو مخلوقات ہیں, تمام جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, جو جانور پیدا ہوتے ہیں, اس میں سے صرف انسان ہے جو 2 سال تک نہ چل سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے. 2 سال تک آپ میں نہ کوئی حول تھا, نہ کوئی قوت تھی, نہ کوئی سمجھ تھی. آپ کے رزق کا انتظام ہوتا رہا. کس نے دیا یہ رزق؟ کس نے دیا یہ دودھ؟ ثم فتم من ذالک, دودھ چھڑایا گیا, تیسرا مرحلہ آ گیا. فاجرى له رزقا من کسب ابویہ. میں نے اس کے رزق کو اس کے والدین کی درآمد میں رکھ دیا. والد سارا دن کمائے, دھوپ میں رہے, محنت کرے, لا کے تجھے کھلا دیتا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ میں نے کیا ہے. خود نہیں کھاتا, بچے کو کھلاتا ہے, اپنے اوپر بچے کو فوقیت دیتا ہے. یہ محبت ماں اور باپ کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ میں نے ڈالی ہے. میں نے یہ مرحلہ بھی گزار دیا تمہارا. کتنے سال کے ہو گئے؟ ہمارے ہاں تو 20-25 سال تک ایسے ہی رہتا ہے, والدین کے اوپر ہی رہتا ہے جوان. جس معاشرے میں جب تک بھی حتی اذا کبرا, اب یہ بڑا ہو گیا ہے, 4تھا مرحلہ. وعقلا, اور اسے میں نے عقل دے دی. اور اگر عقل ہو تو اپنا پیچھے دیکھ لینا, ابھی تک کیا ہوا, 20 سال کیا ہوا ہے, 20 سال کیسے رزق آیا ہے, کیسے میں پلا ہوں. اس کو وہ تعقل کرنا چاہتا, لیکن اب اس کو عقل زیادہ آ گئی. اکتسب لنفسہ, اب یہ کہتا ہے میں خود کماؤں گا, اپنے رزق کا انتظام میں خود کروں گا. وذاق بہ امرہ, کمانا شروع کرتا ہے, کبھی مشکلات آ جاتی ہیں, کاروبار میں نقصان آ جاتا ہے. وَظَنَّ الظُّنُونَ بِرَبِّهِ, اب یہ خدا پہ بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. صرف میں تھا, یہ نقصان میرا ہی کیوں ہوا, صرف میرا ہی کاروبار کیوں نہیں چلتا. یہ رب پر بدگمانی شروع کرتا ہے. وَجَحَدَ الْحُقُوقَ فِي مَالِهِ, اور اپنے مال سے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے. یہ جو حقوق شرعیہ ہیں, یہ خمس ہے, زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, یہ اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کے مال سے کم ہوگا. ہمارا خیال ہے کم ہوتا ہے.
اسی لیے نہیں دیا جاتا، یا نہیں دیا جاتا، یا دینے کے بعد جسے دیا ہے اس پہ احسان بھی چڑھاتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیا ہے. تم نے کہاں دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے. خدا نے غریب کا مال، کسی سید کا مال تمہارے ہاتھ میں رکھا کہ تم یہ اس تک پہنچا دو. اس کا اپنا مال، تیرا مال نہیں تھا، اور تم ثواب بھی لے لو، اجر بھی لے لو. لیکن اب یہ بڑا ہو گیا نا، یہ عاقل ہو گیا. یہ کہہ رہا نہیں، اگر اتنا میں نے خمس نکال دیا، اتنے میرے پیسے بن گئے، اتنا میرا نقصان ہو جائے گا. وَقَطَّرَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَيَالِهِ مَخَافَةَ اِقْتَارِ رِزْقِهِ. اب یہ اپنے گھر والوں پہ بھی سختی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کنجوس بن جاتا ہے کہ آئندہ کی فکر ہے. بچے اگر مریض ہو جائیں تو کیا ہوگا، اس کی ابھی ایجوکیشن ہے، اس کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کھانے کا کیا ہوگا، مہنگائی ہو گئی کیا ہوگا، کوئی کرونا آ جائے، فلان آ جائے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے. سوء یقین بالخلف من اللہ تبارک و تعالی فی العاجل والآجل فبئس العبد ھذا یا بنیا. یہ کتنا برا عبد ہے. یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ہم امیر المومنین کی نگاہ میں برا تو نہیں ہونا چاہتے. ایسا شخص جس نے یہ 3 مرحلے اپنے اوپر بھی دیکھے. کوئی اتفاق نہیں تھا، آپ کو اتفاقاً ان 3 مراحل میں رزق ملتا رہا. ابھی بھی دیکھ لیں ہزاروں کروڑوں لوگ انہیں رزق مل رہا ہے، رحم مادر میں رزق مل رہا ہے، 2 سال تک انہیں رزق مل رہا ہے. درمیان میں ایک پیریڈ آیا تھا، یہ ڈبہ بیچنے والوں نے مارکیٹنگ کی کہ بچے کو ڈبے کا دودھ پلاؤ. اب تو دوبارہ سب کو پتہ چل گیا کہ جو رزق خدا نے بنایا ہے اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے. اور خدا نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے. دیکھیں، خون سے بڑھ کر کوئی نجس چیز نہیں ہے. اسی خون کو دودھ میں تبدیل کر دیا جس سے پاک کوئی چیز نہیں ہے. یار ایسا کمال کا رازق، تو بڑا ہو گیا، اب تجھے رزق نہیں دے. تجھے رزق خدا نے دینا ہے. اس رزق سے تو بھاگنا چاہے نہیں بھاگ سکتا ہے. اب میں کتنی اور روایتیں پڑھوں؟ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، آج کل آسان ہو گیا ہے. اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ پر، احادیث معصومین رزق کے بارے میں آپ کے پاس آ جائیں گے. عربی پڑھنی نہیں آتی، آج کل ٹرانسلیشن بھی ہو جاتی ہے، اس پہ پورا اعتماد نہیں کیا جاتا. اب آپ نے سمجھ لیا ہے. مزید جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت احادیث، سینکڑوں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. رزق نہ کم ہوگا نہ زیادہ. آپ آزاداری شیئر کریں، خریدیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. ابھی یہ رہ گیا ہے مسئلہ، ابھی 2 دن ہیں. میں ابھی حل کر دیتا ہوں، بعض لوگ پھر شاید نہ آئیں. اچھا، اصل حل میں 2 دن بات کروں گا. ابھی جو حل کرتا ہوں، دیکھیں ہم ابھی تک جس رزق کی بات کر رہے ہیں وہ رزق موت آنے تک کے رزق کی بات کر رہے ہیں. یہ یاد رہے، ہاں، موت تک کے رزق کی بات کر رہے ہیں. وہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. ایک رزق موت کے بعد ہے. ہم جو کہتے ہیں ہمیں شفاعت معصومین کی رزق نصیب ہو، کب نصیب ہوگی؟ موت کے بعد. اس رزق کی بات نہیں ہو رہی. وہ جو رزق ہے جو موت کے بعد آئے گی، اس کے قانون اس رزق کے قوانین سے بالکل الٹا ہے. یہ رزق حتمی ہے، وہ رزق حتمی نہیں ہے. اس رزق کے لیے عمل نہیں چاہیے، اس رزق کے لیے عمل چاہیے.
آپ عزاداری شیئر خریدیں، آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ کس رزق میں؟ آپ کو شفاعت امام حسین نصیب ہوگی، یہ یقینی ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ ہوں گے وہ کہیں گے یار یہیں اسی دنیا میں رزق میں وسعت چاہیے، اس میں ہم اور کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی جواب موجود ہے، ہاں، لیکن آنا پڑے گا، اور یہ جواب میں احادیث کے ساتھ دوں گا، ایسی بیان نہیں کروں گا۔ جو بھی رزق آپ کے نصیب میں ہے جو کل نہیں تھے، وہ رزق آپ کے نصیب میں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ حرام طریقے سے حاصل کریں تو آپ کا حلال رزق کم ہو جاتا ہے، رہتا اتنا ہی ہے، صرف ساتھ میں وبال آ جاتا ہے۔